بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شوہر کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو اگر بیوی دبائے تو اس گھر میں بے پناہ رزق بارش کی طرح برسے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق میں اضافے کے لیے کون سا بکمال عمل بتایا کہ جس کو کرتے ہی صحابہ پر رزق کی بارش ہونے لگی۔ یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ ناظرین۔ میری آج کی ویڈیو خاص خواتین کے لیے ہے جو کہ شادی شدہ ہیں۔ شوہر کے کس حصے کو دبانے سے گھر میں اتنی دولت آتی ہے جتنا مرضی خرچ کر لیں، کبھی دولت اور رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، خاص طور پر خواتین کو، جیسے سن کر آپ اس عمل کے بغیر رہ نہیں سکیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے عورت شوہر کا وہ حصہ دبا دے جس کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ گھر میں دولت کی اتنی فراوانی ہوگی، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا جب عورت اور مرد کا نکاح ہوتا ہے اور وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، جس گھر میں عورت دلہن بن کر جاتی ہے تو گھر والے چاہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہو اور گھر کو سنبھالے، شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرے، اس لیے اپنے روزگار ملے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے۔ اس طرح بہت سی باتیں آپ کو معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو اور عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی۔ ناظرین، ایک بار ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کہا، میں بہت تنگ دست ہوں اور غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میری غربت ہی نہیں جاتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم شادی کر لو، یعنی نکاح کر لو۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور ترقی رکھی ہے۔ روزگار مل جاتا ہے جبکہ تنگ دست آدمی کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ رزق میں بہترین برکت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ آج کے دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں۔ جب تک پیسہ نہ آ جائے، اچھا گھر نہ آ جائے، اچھی گاڑی نہ آ جائے، نکاح کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، وہ تمہارے لیے مال لائیں گی، یعنی ان کے آنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا۔ جہیز لانا مرد نہیں، عورت ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر میں اتنی دولت لائے کہ کبھی ختم نہ ہو۔ تو ایسی عورت کو چاہیے کہ آج سے ہی یہ عمل کر لے۔ شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے کچھ مانگنا نہ پڑے اور اپنی ہی کمائی ہوئی دولت سے بہترین زندگی گزار سکے۔ دوسری طرف کچھ ایسے بھی شوہر ہوتے ہیں جنہیں اپنی بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو ایسے مرد زندگی میں ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں جو اپنی بیوی اور بچوں کی قدر نہیں کرتے۔ اگر شوہر گھر میں پیسے کم لاتا ہے اور اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، کمائی بہت کم ہے، عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے بستر پر بیٹھ جائے اور آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دے۔ جیسے جیسے وہ پاؤں دبائے گی ویسے ہی پڑھتی رہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے تو اسم مبارک ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عورت اپنے نرم ہاتھوں سے شوہر کے پاؤں دبائے اور
ساتھ ساتھ اس کا ورد کرتی رہے۔ جو اللہ پاک کے دو بہترین اسماء مبارکہ ہیں، شوہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے، کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا اور ایک دوسرے کی طرف پیار سے دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لے کر آتا ہے۔ ایک اسم مبارک جس کا مطلب ہے اللہ غنی ہے، اور اللہ وہ آپ کے شوہر کی بہت پھٹ کر دے گا، آپ کے شوہر کے رزق، دولت اور کاروبار میں اضافہ فرما دے گا اور آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا۔ دوسرے نمبر پر یا ودودو ہے، اس میں میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت بڑھنے کے لیے ہے، یعنی اگر میاں بیوی میں کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسم مبارکہ دونوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اس ویڈیو میں بتائے گئے چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے میاں بیوی دونوں کے درمیان محبت بڑھ جائے گی اور ان کی دولت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ دراصل بات یوں ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اس عمل سے اسے ثواب بھی ملتا ہے اور میاں بیوی کا پیار اور محبت میں گھر میں رہنا اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا کہ اس عورت جب پیار اور محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ اس اسم مبارکہ کا ورد کرتی ہوتی ہے، تو اس عمل سے ان کے دونوں میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی رزق اور دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث ہے، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا رشتہ ہے جس میں ہلکی سی بھی ناراضگی، ناچاکی آ جائے تو انسان کا گھر جہنم بن جاتا ہے اور گھر کا سارا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر یہی رشتہ خوشی اور پیار و محبت میں بدل جائے تو اس گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے، اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، رزق بھی کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اکثر یہ بات دیکھنے کو آتی ہے کہ آج کل کچھ لوگ دوسرے میاں بیوی کو پیار و محبت سے رہنا نہیں دیکھ پاتے، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ یہ لوگ پیار و محبت اور سکون سے رہیں، تو ان میں ناراضگی، لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربے آزماتے ہیں، لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر میں کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو چاہے کہ کچھ بھی کر لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ پاک بھی ایسے میاں بیوی کی مدد کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے اس کا خاوند جب دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اگر خوش اور اس کی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اس کے عمل اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے، میرا سننا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔